1556 میں مغلیہ سلطنت کا حکمران بانی سلطنت ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا جس کا نام نصیر الدین ہمایوں تھا۔ اس کے 3 اور بھائی بھی تھے۔ 17 مارچ 1508 میں کابل میں پیدا ہوا۔ ان کی والدہ کا نام ماہم بیگم تھا۔ ہمایوں نے ترک، فارسی اور عربی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں حساب، فلسفہ، علم نجوم اور علم فلکیات سے بھی خصوصی دلچسپی تھی۔ سپہ گری اور نظم و نسق کی اعلیٰ تربیت بھی حاصل کی اور صرف 20 سال کی عمر میں بدخشاں کا گورنر مقرر ہوا۔ انہوں نے پانی پت اور کنوابا کی لڑائیوں میں بھی شمولیت اختیار کی۔ ان کی خدمات کے صلے میں انہیں حصار فیروزہ کا علاقہ دے دیا گیا۔ بابر کی وفات کے بعد نصیر الدین ہمایوں 29 دسمبر 1530 میں تخت نشین ہوئے۔ بابر کی آخری علالت کے دوران وزیر اعظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کرنے کی کوشش کی کہ مہدی خواجہ، جو ہمایوں کا بہنوئی اور تجربہ کار سپہ سالار بھی تھا، کو تخت پر بٹھایا جائے، لیکن یہ سازش ناکام رہی اور بابر نے پہلے ہی امراء کو یہ وصیت کر دی کہ وہ ہمایوں کو تخت نشین کریں اور اس سے وفاداری نبھائیں۔ اس طرح بابر کی وفات پر ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ورثے میں ملا ہوا تخت ہمایوں کے لیے پھولوں کی سیج ثابت نہ ہوا۔ بابر کو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ وہ اپنی پوزیشن اور حکومت کو مستحکم کرتے، اور یہی غیر مستحکم حکومت ہمایوں کی مشکلات کا باعث بنی۔ بہت سے مورخین کی رائے میں ہمایوں نے خود معتاد فاش غلطیوں کا ارتکاب کیا اور اپنے کردار کی خامیوں کے باعث انہیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ بابر نے بستر مرگ پر ہمایوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کریں، اور ہمایوں نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی، جس میں کابل، قندھار اور سنبھل کا علاقہ شامل تھا۔ اپنے چچیرے بھائی سلیمان مرزا کو بدخشاں کا علاقہ دے دیا۔ ہمایوں کے اس فیاضانہ سلوک کے باوجود ان کے بھائی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے ہمایوں کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ ان کے ایک بھائی نے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے ان کے خلاف کوئی لیکن ہمایوں نے اپنے بھائی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ حصار فیروزہ کا علاقہ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمایوں کی ایک اہم سیاسی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنے سارے اہم علاقے جو فوجی قوت کے حامل تھے دوسروں کے حوالے کر دیے۔ حصار فیروزہ کا پایہ تخت اور کابل و قندھار کے درمیان ایک اہم فوجی چوکی تھا۔ اس علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے سے ان کی فوجی طاقت کمزور پڑ گئی۔ ان علاقوں کی آمدنی ہاتھ سے چلے جانے سے مالی نقصان بھی ہوا۔ بابر کی وفات کے فوراً بعد ملک میں چاروں طرف بغاوتیں پھیل گئیں۔ بابر نے اپنی زندگی میں ہندوستانی حکومت اور سلطنت افغان حکمران ابراہیم لودھی کو قتل کر کے حاصل کی تھی۔ اب افغانوں کو شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ افغان حکومت جیسی بھی تھی ان کی اپنی تھی، مگر اب وہ مغلوب ہو چکے تھے، اسی لیے وہ اپنی حکومت کی بحالی کے لیے میدان میں آ گئے۔ انہیں محمود لودھی، بہادر شاہ اور شیر خان سوری جیسے سردار مل گئے۔ افغان امراء کو اس بات کا احساس تھا کہ ہندوستان پر ان کا حق ہے اور مغلوں کو وہ ملک سے باہر نکال سکتے ہیں۔ افغانوں کو محمود لودھی پر پورا بھروسہ تھا۔ تمام افغان سرداروں نے تخت کے حصول کے لیے ہر طرح سے کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ بہار میں شیر خان نے اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ گجرات میں بہادر شاہ نے ہمایوں کو نکالنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دی۔
ہمایوں کے کردار کی ایک اور غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک معمولی سی فتح کے بعد جشن مناتا، اپنے امراء میں تمغے اور انعامات تقسیم کرتا، جبکہ اس کے دشمن اس کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہوتے، جبکہ وہ کتب خانوں میں مطالعہ میں مصروف رہتا۔ دشمن کو معاف کرنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ اس نے بار بار شیر خان سوری کے حلف، قسموں اور وعدوں پر اعتبار کیا، اسے بار بار معاف کیا، یہاں تک کہ اس نے 1540 عیسوی میں ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ شیر خان سے شیر شاہ بن گیا اور افغانوں نے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں نے لاہور کی راہ لی، مگر افغان فوج نے اسے یہاں بھی ٹکنے نہ دیا۔ وہ ملتان جا پہنچا، مگر وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ پھر وہ سندھ میں عمر کوٹ پہنچا، جہاں کے راجا نے اسے خوش آمدید کہا۔ یہاں پر اکبر کی پیدائش ہوئی، مگر افغانوں نے اسے یہاں بھی چین نہ لینے دیا۔ وہ ایران کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ ہمایوں کے تخت نشین ہوتے ہی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے سیاسی بصیرت کی ضرورت تھی، لیکن ہمایوں عزم و استقلال سے عاری تھا۔ وہ وقت کی قدر و قیمت نہ جانتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے مشرق میں محمود لودھی پر حملے کیے اور انہیں پسپا کیا، مگر مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہیں کیا۔ اگر وہ دور اندیش ہوتا تو شیر خان کو طاقتور بن جانے کی مہلت ہی نہ دیتا اور گجرات کی تسخیر میں وقت ضائع نہ کرتا۔ ہندوستان کی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ہمایوں طویل عرصہ زندہ نہ رہا۔ وہ ایک شام اپنے کتب خانے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اذان مغرب کی آواز سنی۔ وہ سیڑھیوں پر ہی رک گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی لاٹھی پھسل گئی اور وہ سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ انہی زخموں سے چور ہو کر اس کا انتقال ہو گیا۔ مشہور یورپی مورخ لین پول کے مطابق اس نے تمام عمر ٹھوکریں کھائیں اور بالآخر ٹھوکر کھا کر ہی مرا۔ بھارت کے شہر دلی میں مغل بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کا مقبرہ ہے، جو اس کی بیوی حمیدہ بانو بیگم نے 1562 عیسوی میں بنوایا تھا۔ یہ مقبرہ لال پتھر سے بنا ہوا ہے۔ اس کے احاطے میں دوسری شخصیات کے بھی مقبرے موجود ہیں۔